جناب قاری وعیظ ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. قاری صاحب آتے ہیں تو ویسے ہی تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور شان رمضان کی یادیں بھی بڑی تازہ ہو جاتی ہیں. خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ربیع الاول شریف کی ماشاءاللہ، اور تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک خیر مبارک، جزاک اللہ. ARY نیٹ ورک کو، تمام لوگوں کو جتنے بھی ہیں سب کو مبارکباد، آپ سب کو مبارکباد. جزاک اللہ. اور تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور میں ہمیشہ جب 12 ربیع الاول یعنی آج کی اس شب میں جب میں جناب صدیق اسماعیل صاحب کو یا جناب قاری وعیظ قاسمی صاحب کو سنتا ہوں یہاں، تو میری ایک بڑی جذباتی وابستگی اس لیے بھی ہے کہ میں لٹرلی اپنے بچپن سے یعنی کئی سالوں پہلے سے، اور یہ جانتے ہیں دونوں حضرات بات کو، کہ جب شب 12 ربیع الاول جس محفل میں جناب قاری وعیظ ظفر قاسمی صاحب صدیق اسماعیل صاحب پڑھتے تھے، میں وہاں جا کر بیٹھ کے سنتا تھا شب 12 ربیع الاول، اور میں یہاں سنتا ہوں تو میری بڑی ایک جذباتی وابستگی بھی ہے آج کی اس شب ان دونوں صاحبان کو سننے کے حوالے سے. تو قاری صاحب میری گزارش ہے اگر آپ آغاز کریں اپنے مشہور و معروف کلام اللہ سے اگر آپ آغاز کریں تو. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے. انگشت کے ایک اشارے سے محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. آپ وہ نعت شریف بھی سنا دیں زہ مقدر. کیا کہنا ہے. واہ واہ سے سلام آیا قیام آیا. سبحان اللہ. کیا کہنا ہے. بسم اللہ بسم اللہ. کیا کہنا ہے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا.
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زگے یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام دیجئے غلام آیا زگے مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زرے مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی وہ جذبہ آخر کو کام آیا زہے مقدر سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی صاحب میری ایک فرمائش سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہاں واہ 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 کیا ادیب کہنا رائے پوری مرحوم ہاں کیا کہنا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آج تو قاری صاحب نے بڑا ماحول بنایا ہے ماشاءاللہ کیا کہنا کیا کہنا اللہ اکبر سبحان اللہ
कोई गुफ्तगू हो लब पर हाँ हाँ तेरा नाम आ गया है, हाँ हाँ कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है। नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर। सुभान अल्लाह। दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्म तर के अंदर, दर मुस्तफा का मंजर मेरे चश्म तर के अंदर, कभी सुबह आ गया है, कभी शाम कभी शाम आ गया है, कभी सुबह आ गया है, कभी शाम आ गया है, कोई गुफ्तगू लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर। जो सखी है दुनिया भर के वो गदा है उनके दर के, कि करम का उनके हाथों में निजाम आ गया सुभान अल्लाह। है, करम का उनके हाथों में निजाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर। भाई साहब और तमाम अंबिया की ये ख्वाहिश थी कि हुजूर का रुख ज़ेबा देखें। बेशक क्या क्या उनकी ये तमन्ना किस तरह पूरी हुई, इनको कैसा ये मौका नसीब हुआ, मुबारक महीना, मुबारक मौका कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दीदार किया। तमाम अंबिया ने मेराज की शब को जहन में रखे। हाँ जी 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 ये शेर सुनिए। वाह वाह, अता हो क्या अता हो। ये तलब थी अंबिया की रुख मुस्तफा को देखे, ये नमाज का वसीला उन्हें काम आ गया है, ये नमाज का वसीला काम आ गया है। काम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है, ये तलब थी अंबिया की रुख मुस्तफा को देखे, ये नमाज का वसीला उन्हें काम आ गया है, ये नमाज का वसीला उन्हें काम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर तेरा नाम आ गया है, तेरा जिक्र करते करते ये मकाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर।
जो पी के शेख सादी बलगल्लुला पुकारे, वो जो पी के शेख सादी बलगल्लुला पुकारे, मेरे दस्ते नातवा में वही जान क्या कह रहा है, मेरे दस्ते नातवा में वही जाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अदीब जिसने महशर में बाबा की आंखें महशर, क्या कहने हैं अदीब रायपुरी साहब के? वो अदीब जिसने महशर में बाबा की आंखें महशर, वो कहीं के आओ देखो ये गुलाम आ गया है, वो कहीं के आओ देखो ये गुलाम आ गया है, कोई गुफ्तगू हो लब पर। सुभान अल्लाह। कारी साहब मेरी एक फरमाइश है, मेरी भी फरमाइश आप पूरी कर दीजिए। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, मैं चुप खड़ा हुआ हूँ दरबार मुस्तफा में, अल्लाह अल्लाह। आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में, आँखों से बोलता हूँ दरबार मुस्तफा में, मेरा वजूद जैसे गुम हो के रह गया है, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, खुद से बिछड़ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, क्या अब मेरे रब का मुझ पर करम न होगा, अब तो मैं आ गया हूँ दरबार मुस्तफा में, अब तो मैं आ गया हूँ दरबार मुस्तफा में। अल्लाह मेरी किस्मत बरसात रहमतों की, आँखों से देखता हूँ
دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہے چشم تر سے جاری چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اشرفی صاحب کل دربار مصطفیٰ سے ہو کر آئے صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم. اللہ ماشاء اللہ کل رات ہی مدینہ اللہ منورہ تعالیٰ سے. ہم سب کو وہاں جانا نصیب فرمائے. الہی اللہم آمین. آمین. جزاک اللہ. قاری صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. جناب قاری ویز قاسم صاحب ہمارے ساتھ تھے. ابھی مفتی سہیل امجدی صاحب بھی تشریف فرما ہے, ان کا انشاءاللہ بیان بھی سنیں گے. جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جناب صدیق اسماعیل صاحب بھی تشریف فرما ہے, اور مناجات کا بھی سیگمنٹ ہوگا انشاءاللہ, اسی سے اختتام کریں گے جس طرح ہم شان رمضان میں روزانہ اختتام کیا کرتے تھے نشریات کا. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتوحد بجلالہ المتفرد وصلاتہ دواما علی خیر الانام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والآل والاصحاب هم مأوى عند الشدائد فإلى العظیم توسلا بکتابہ وبأحمد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم ولا فخرا وأنا أول من ينشق عنه القبر ولا فخرا وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افکن ہوں تیرے پیارے کے پیارے کیسو سایہ افکن ہوں تیرے پیارے کے پیارے کیسو. لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمی انہ لا يخلق. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلى آلہ افضل الصلاة والتسلیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین, جتنے ویورز جتنے لسنرز ہیں, سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARY ڈیجیٹل کی اس عظیم الشان یہ جو محفل ہے, شب میلاد مصطفیٰ کی یہ محفل ہے, دنیا بھر میں اس وقت لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے. سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس رات کی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ایک امت بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آج شب میلاد ہے ان کی کہ جن کا ہر نبی علیہ السلام نے انتظار کیا. ان کا شب میلاد ہے کہ یہ نور
جس وجود مسعود میں آیا اسے بابرکت کرتا چلا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ جن کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا اس کا شب میلاد ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نور جہاں جہاں گیا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام کے وجود مسعود میں یہ نور تھا تو آپ کی پیشانی چمکدار تھی اور اکثر تسبیح کی آواز آیا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا الہ العالمین، یہ تسبیح کس کی ہے؟ تو فرمایا کہ ھذا تسبیح محمد ولدک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری اولاد میں سے ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام محمد ہے، یہ ان کی تسبیح ہے۔ یہ نور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے شیس علیہ السلام کے وجود میں منتقل ہوا۔ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد تھی، جتنے بھی بیٹے تھے، سب سے زیادہ اگر خوبصورت کوئی تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو شیس علیہ السلام تھے۔ آپ کی پیشانی پر نور محمدی چمکتا تھا۔ ناظرین و سامعین، اسی نور کی برکت سے نوح علیہ السلام کی کشتی مقام جودی پر ٹھہری۔ اسی نور کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام نار نمرود آپ کے لیے گل گلزار بن گئی۔ یہ نور ہوتا ہوا ناظرین و سامعین میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ عبد مناف جو کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، عبد مناف ان کا نام تھا، ان کا اصل نام مغیرہ، عبد مناف کہتے تھے، اصل نام تھا مغیرہ۔ اچھا، ان کا لقب کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ لقب تھا بطحائے مکہ، عرب کا چاند آپ کا لقب تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا وجود اقدس جو تھا، چہرہ انور جو تھا، وہ نور محمدی کی وجہ سے روشن اور چمکدار تھا، اس وجہ سے آپ کو عرب کا چاند کہا جاتا ہے۔ پھر یہ نور ہوتا ہوا آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی نسبت سے بنی ہاشم کہلاتے ہیں۔ ناظرین، ہاشم کا اصل نام تھا عمر۔ یہ چونکہ روٹیوں سے اور سالن سے سرید بنا کر مہمان نوازی کیا کرتے، مہمانوں کو کھلایا کرتے، یہ صفت آپ میں تھی۔ اور تمام مکہ مکرمہ میں آپ کو بڑا پسند کیا جاتا تھا، بڑا مبارک سمجھا جاتا تھا، اور آپ جو ہے مہمان نواز تھے۔ پیشانی چمکدار، چہرہ چمکدار روشن، اس نور محمدی کی برکت سے۔ آگے چلیے، پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود مسعود میں یہ نور محمدی منتقل ہوا۔ ناظرین و سامعین، آپ کا حال یہ تھا کہ بڑے متقی اور پرہیزگار، اور جب بھی عرب میں مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوا کرتی تو یقین جانیے کہ آپ کا لوگ ہاتھ پکڑتے، کسی پہاڑی کے اوپر جاتے اور آپ سے کہتے کہ دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں یقین ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا پر نور ہے کہ اس چہرے کی برکت کی لاج اللہ رب العالمین رکھے گا اور ہم پر بارش نازل فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا کرتا تھا۔ پھر ناظرین، یہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا۔ آپ کا بھی چہرہ انور چاند سے زیادہ، چاند کی طرح چمکدار تھا۔ ناظرین و سامعین، پھر یہ نور اس دنیا میں تشریف لایا، اور اس دنیا میں اس نور نے آ کر پورے جہاں کو منور و روشن فرما دیا۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ تم تھے کیا، تم تو اس نور کی آمد سے پہلے، میرے نبی کی آمد سے پہلے تم گمراہیوں میں تھے، تم گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے۔ یہ میرا نبی تھا کہ جس نے آ کر تمہیں گمراہیوں سے نکال کر تمہیں صراط مستقیم کے راستے پر چلا دیا۔ ناظرین و سامعین، ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ کہا کہ تم تھے کیا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم تو آپس میں دشمن تھے، صدیوں دشمنیاں تمہاری چلا کرتی تھیں، لیکن اس میرے نبی نے آ کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ انما المؤمنون اخوہ۔ پھر فرمایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، جہنم میں جانے والے تھے، تمہیں آ کر جہنم کے کنارے سے ہٹا کر تمہیں جنت کے راستے پر کس نے ڈالا؟ یہ میرے نبی علیہ السلام نے ڈالا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ نبی ہیں جو پورے جہاں والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ وہ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تاجر مقیم تھا، اور شب میلاد سے پہلے راتوں میں ہر رات پوچھا کرتا کہ مکے والوں کیا کوئی لڑکا اس دنیا میں آیا ہے؟ جس رات میں شب میلاد مصطفیٰ جب آقا علیہ السلام اس جہاں میں تشریف لائے، اسے خبر دی گئی، اس نے آ کر دیکھا، اس نے کہا کہ یہی ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ وہ زہران میں شامی راہب جس کا نام عیسیٰ تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں جو لڑکا پیدا ہوتا اسے خبر دی جاتی، وہ کہتا نہیں یہ نہیں ہے، یہاں تک کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسے کہا گیا تو اس نے پھر کہا کہ ہاں یہ ساری نشانیاں وہی ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین و سامعین، میں بات کو مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ کہا کہ یہ وہی ہیں جو نبی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، یہ وہی ہیں کہ مشرق و مغرب میں جن کی تعلیمات عام ہو جائیں گی، سارے مشارق اور مغارب والے ان کے ماتحت ہوں گے، ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک قریش والو، تمہاری سرپرستی ختم ہو گئی ہے، اب جو چلے گی اسی کی چلے گی، اب کہاں مانا جائے گا اسی کا کہاں مانا جائے گا۔ ناظرین و سامعین، یہ ساری انتظار کی باتیں ہیں، یہ ساری تعارف کی باتیں ہیں۔ اب آئیے میں اخیر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حق کے متلاشی تھے۔ کبھی ایک راہب کے پاس گئے، گھر سے نکل گئے، ایک راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت کی، اور آخر میں جب راہب انتقال کرنے لگا اس نے کہا کہ میرے پاس تم جو تلاش کرنے کے لیے آئے ہو میرے پاس نہیں، تم فلاں راہب کے پاس جانا میرے انتقال کے بعد۔ اس کے انتقال کے بعد دوسرے راہب کے پاس گئے، اس کی خدمت کرتے رہے، حق کے متلاشی رہے۔ آخر میں جب اس کا وصال ہونے لگا اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے پاس تو وہ نہیں، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں اور ان قریب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے ہیں، تم جاؤ، تمہیں حق وہیں سے ملے گا۔ یہ کہہ کر اس راہب کا انتقال ہوا، مدینہ شریف کی طرف جانے لگے، اور اس وقت اسے یثرب کہا کرتے تھے۔ مدینہ شریف کی طرف جانے لگے تو کسی قافلے والوں نے آ کر انہیں اپنا غلام بنا لیا، مدینہ منورہ میں لا کر ایک یہودی کے پاس انہیں بیچ دیا گیا۔ اس یہودی کے باغ میں کام کرتے، روزانہ ایک اونچے مقام پر کھڑے ہو کر نظارہ کرتے کہ جس کا انتظار ہے، جس کا مجھے کہا گیا، آیا وہ یہاں پر آیا ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ خوشبوؤں کی لپیٹیں آنا شروع ہوئیں، اور پھر دیکھا تو پھر کسی کے جس کے آنے کا انتظار تھا، لگتا تھا کہ وہ آ گیا ہے۔ وہیں سے آپ نے چھلانگ ماری، نیچے گلی کی طرف بھاگنے لگے۔ یہودی آقا نے پکڑا، کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے، اس کے پاس جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس واپس آؤں گا، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اس راہب نے 3 نشانیاں بتائی تھیں۔ نمبر 1 کہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 2 صدقہ قبول نہیں کریں گے، نمبر 3 دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اس کے بعد جب جاتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس ملاقات ہوتی ہے، صحابہ میں سب سے لمبی عمر آپ کی ہے، تو جب ملاقات ہوتی ہے تو دل میں یہ نیت کی کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، میں آقا کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جب پیش کرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا،
ایک نشانی پوری ہو گئی، دوسری نشانی دوسرے دن کچھ روز کے بعد پھر دوبارہ کھجورے لے کر گئے، دل میں نیت کی کہ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، جا کر پیش کیا، کچھ بتایا نہیں۔ دلوں کا حال جاننے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسکراتے ہوئے تحفہ قبول فرما لیا اور فرمایا کہ نبی ہدیہ قبول کرتا ہے۔ اب آخری نشانی تھی، کئی عرصے تک نظر نہیں آئی، پھر ایک مرتبہ ہوا چل رہی تھی، آقا علیہ السلام نے چادر اقدس زیبتن کی ہوئی تھی اور دل میں یہ نیت کہ ہوا چلے، یہ چادر ہٹے اور میں آخری نشانی بھی دیکھ لوں۔ اتنے میں آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے چادر مبارک ہٹائی اور اٹھا کر چادر مبارک کو آپ کی طرف کیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ 3 نشانیاں دیکھنے کے لیے آیا تھا نا، 2 نشانیاں دیکھ لیں، آخری نشانی بھی دیکھ لے تاکہ تیرا اطمینان ہو جائے۔ بھاگتے ہوئے گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھا سب کا انتظار۔ میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، ہم مسلمان، ہمیں کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم پیدا ہوئے تو مسلمان، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی ہمیں، ہم امت محمدی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، اسی لیے ہم خالی دعوے کرتے ہیں، عمل کی طرف نہیں آتے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ اپنی قدر کریں کہ آپ امت مصطفیٰ ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قدر کیجئے۔ اور قدر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کے دعوے کے ساتھ، عشق کے دعوے کے ساتھ آئیے، اطاعت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ کا عہد کیجئے۔ اس مبارک رات کے صدقے میں یا الہ العالمین، اب تک جو زندگی گزری، اب آئندہ جو زندگی ہوگی وہ تیرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کے نام ہوگی۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، خوش آمدید۔ یاد دہانی بھی ایک تو ایک کہ ہمارے کیو ٹی وی کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں مسلسل، کیو ٹی وی پر الحمدللہ آپ نعتیہ مقابلہ بعنوان مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھا آپ نے، ہر سال کی طرح سال بھی 10 سال مکمل ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس پروگرام کی روح رواں عامر فیاضی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ۔ کل فائنل اس کا رات 8 بجے انشاءاللہ، رات 8 بجے نشر ہوگا کیو ٹی وی پر، کل اس کا فائنل ہی ماشاءاللہ۔ بہت بچوں نے بہت اچھے کلام پڑھے ماشاءاللہ، اور اس سفر میں ہمارے سارے نعت خواں کسی نہ کسی مرحلے پہ ساتھ رہیں مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ اور یاد دہانی بھی کہ کل بھی انشاءاللہ یہ نشریات جاری رہے گی بعنوان شان مصطفیٰ، دوپہر 2 بجے سے تقریباً رات 10 بجے تک انشاءاللہ، کہ جس میں یہ تمام سیگمنٹس ہوں گے، واقعہ، قصہ، بچوں کے ساتھ، پھر بچوں کے ساتھ نعتیں، بچوں کے ساتھ نشست، ڈاکٹر صاحب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ، کوئز بھی ہوگا، علماء، یہ سارا سلسلہ، اور نعت خواں حضرات ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی شروع سے آخر تک، اور مناجات بھی۔ آج کی بھی نشریات کے اختتام باقاعدہ مناجات سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ جناب صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرمائے۔ سیکنڈ السلام علیکم، خیریت سے؟ وعلیکم السلام، مزاج بخیر ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ میں اے آر وائی اور ہم آپ سب کی جانب سے پورے عالم اسلام کو صبح ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں سبحان اللہ، کہ خیر۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھڑیاں آنے والی ہیں جو محمود پڑھتے ہیں، سحر کا وقت ہے، معصوم کلیاں مسکراتی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو اسی سے مجھے یاد آتا ہے، کیا کہنے، کہ کچھ ایسا ہی منظر ہوگا نا، آپ نے اپنا کلام پڑھا اور بہت سالوں پہلے آپ نے کلام پڑھا، آج بھی ماشاءاللہ زبان سے عام ہے، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ۔ اللہ، میں چاہتا ہوں اس سے آغاز کیجیے گا آپ۔ بے شک، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر اللہ
मुकद्दर मेरे घर हबीबे खुदा गए हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए सुभान हैं अल्लाह। उठी चार सू रहमतों की घटाएं मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं सुभान अल्लाह। उठी चार सूर है मतों की घटाएं मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं सारी फज़ाएं खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए वो शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले कि है हर तरफ अब उजाले उजाले ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले कि है हर तरफ अब उजाले 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 कहा जिल को हक ले सिराज मुनीरा कहा जिल को हक ले सिराज मुनीरा मेरे घर वो नूरे खुदा आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए ये सुन कर सखी आपका सताना है दामन पसारे हुए सब जमाना ये सुन कर सखी आपका सताना है दामन पसारे हुए सब जमाना हुए सब जमाना नवासों का सदका
निगाह करम हो तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं नवासों का सदका निगाह करम हो तेरे दर पे तेरे गदा गए हैं और नकीरन जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुजदा सुना कर मुजदा सुना कर उठो बहरे ताज़ी नूरुल हसन अब लहद में रसूल खुदा आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये शेर दोबारा सिद्दीक सुना भाई दीजिए। एक नात की फरमाइश है कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। अच्छा माशाल्लाह। और ये कलाम तो आपने बर मौका आपने फरमाइश की है। अभी आपने जो माहौल बनाया आप उससे- जानते हैं बदावी साहब आपको 11th आवर में इस टॉपिक को उठाना है कि आज पूरे आलम इस्लाम मेरे सरकार की मिलाद मना रहे हैं और फ्रांस के सदर उस जालिम ने मेरे आका की शान में जो गुस्ताखी की है जो खाके बनाए हैं इंशाअल्लाह वो खाक में मिल जाएगा। मेरे आका पर तो दुरूद और सलाम पढ़े जा रहे हैं और पूरी दुनिया में उसको जूते मारे जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इत्तेफाक है हमने आज ही जो 11th आवर तो नशर हुआ है रात 11 बजे बल्कि तो आज माशाअल्लाह इसी मौजू में बात आज की आपने इंट्रो में भी इस महफिल के इंट्रो में अल्लाह भी आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी हाँ, जी हाँ। इसका एक शेर है बहुत अच्छा शेर है जो पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा सुभान अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता
کل بھی تھا اور آج بھی ہے. کیا کہنا ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ آج کی شب کا آپ کا سب سے مشہور کلام نوری محفل پہ چادر واہ واہ. تنیم اللہ اکبر نور اللہ پھیلا ہوا آج اکبر. کی. اچھا محمود آپ تو کل وہاں شب ولادت الحمدللہ. کیا منا کہنا ہے. چکے ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں. کیا کہنا ہے. میں واہ. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بے شک بے شک. اللہ تعالی ہم سب کو بھی آمین. حرم پاک اور بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب الہی فرمائے. آمین. واہ واہ سبحان اللہ. الہی آمین. اور میں گزارش کروں میں جب کلام پڑھ رہا ہوں تو خاص طور پہ دعا بھی کیجیے گا. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے. آپ سب کے لیے بہت ساری دل سے دعائیں میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ جب کلام پڑھا جا رہا ہو تو ہم سب دل سے دعا کریں گے کہ جن جن لوگوں نے ہم سے کہا ہے آپ لوگوں سے کہا ہے. اور خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک وبا نے پھر سے سر اٹھایا ہوا ہے. ہمارے ایک ٹیم ممبر ہی ہیں علی اسجد صاحب, ان کے والد صاحب اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں کورونا کی وجہ سے. شان رمضان کی ہمارے ٹیم ممبر ہیں. اور ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ آپ سب جانتے ہیں, بڑا مشہور و معروف نام ہے, بڑی خدمات ہیں ڈاکٹر. اس وقت نشریات بھی دیکھ رہی ہیں. ان کو بھی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ وہ کو جناح ہسپتال کینسر کی تشخیص ہوئی ہے ان کو, اور آج ہی ان کی کیمو تھراپی ایک ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے, وہ ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہی ہیں, دعائیں بھی دے رہی ہیں, اور انہوں نے گزارش کی ہے. تو سیمی جمالی صاحبہ بہت, بلکہ جب سرکار کا ذکر ہوگا سب آپ کے نام سے دعا کریں گے. اور جن جن لوگوں نے کہا ہے سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. الہی آمین. اللہ کرم فرمائے. آج کی اس بابرکت شب کے طفیل اللہم آمین. کہ سرکار کی آمد کا وقت ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. نوری محفل بے چادر تنی نور کی نور پھیلا آج کی رات ہے, نور پھیلا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں. چاندنی میں ہے ڈوبے رات ہے, فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, دونوں عالم مسرت سے معمور ہے. جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے کہ آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے, آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر, مانگ لو درد دل اور حسن نظر, مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر, مانگ لو کملی والے
اور آپ نے یہ دعاؤں کے لیے کہا ہے تو یہ شعر پیش کر رہا ہوں. بتاؤ بتاؤ. مومنوں آج گرجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے، آمد کھلا آج کی رات ہے، آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی طیبہ کی جانب سفینے چلے، سب کے طیبہ کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. خوب بہنے دو اشکوں کی سوغات کو، دو سلامی مبارک. آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے، خوب ہونے دو اشکوں کی برسات کو، دو سلامی محمد کی بارات کو، چوم لو آج کی رات کو، چوم لو آج کی رات کو، شب قدر کے گما آج کی رات ہے، آمد مصطفیٰ آج کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدیق بھائی وہ آپ کیا کہنا ہے؟ پڑھتے ہیں، کافی ٹائم ہوا وہ سنا نہیں ہے آپ سے. کون میں سا؟ لب کشا نہیں ہوں اور محوے پروفیسر اقبال عظیم مرحوم کا کلام. اللہ اکبر. ہمارے قاری محسن صاحب نے فرمائش کی ہے، یہ میرے برخوردار ہیں، اور اس وقت مجھ میں تو اتنی قوت نہیں ہے آج کی شب کی برکت سے، اور یہ بچے جتنا میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے. الہ آمین الہ آمین. میں لب کشا نہیں ہوں
सुभान अल्लाह। मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं इल्तिजा तैबा में इकबाल अजीम एक सदा लगा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, क्या कहने, हाँ हाँ है कोई तो आँख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में, तैबा के रास्ते में इकबाल अजीम ने तो अभी सदा लगाई थी कि कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, और जब करम हो गया तो क्या फरमा रहे हैं कि ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू कहाँ से आई, शायद मैं चलते चलते, शायद मैं चलते 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 रोज़े तक आ गया हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ और तैबा के सब गदागर पहचानते मुझको, क्या कहना, तैबा के सब गदा, तैबा के सब गदागर पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी, मुझको खबर और जो कुछ भी मांगना है उस दर से जाके मांगो, दर से जाके मांगो, जो कुछ भी मांगना है उस दर
در پہ جا کے مانگو وہ در بہت بڑا ہے وہ در بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا بہت بڑا ہے جس در کا میں گدا ہوں اور اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو اب بھی یہ یاد آ رہا ہے کہ روزے کے سامنے ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے. جزاک اللہ صدیق اسماعیل صاحب, بہت نوازش, بہت شکریہ. اور کیا کہنا ہے, بہت ساری دعائیں. اللہ تعالیٰ اس کلام کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیش کیا قبول فرمائے انشاءاللہ. آمین جن آمین. لوگوں اور کے لیے اللہ دعائیں کی تمام گئی, بیماروں کو شفا ہاں، عطا الہ فرمائے. الہ آمین. یہ کورونا سے ہم سب کو نجات عطا الہ آمین. فرمائے. الہ اور آمین. ہمارے لیے حرمین طیبین کی حاضری کا الہ آمین. الہ وسیلہ آمین. بن جائے. الہ آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش. صدیق بھائی جب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ محفل کو چار چاند لگا دیتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ. انور ابراہیم برادران تشریف فرما سے کلام سنیں گے انشاءاللہ, اور محسن بھائی اور وسیم بھائی سے بھی کلام سنیں گے انشاءاللہ. پھر محفل کو بس آخری مناجات کی طرف لے کے جائیں گے, مناجات سے, اور پھر درود و سلام سے اختتام ہوگا انشاءاللہ. بڑی مبارک ساعتیں ہیں, بڑی مبارک گھڑیاں ہیں. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, ان دل افروز ساعتوں پہ لاکھوں سلام. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. جناب جنید جمشید صاحب کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اس نشریات میں گائے بگائے. میں نے عرض کیا تھا یہ 12 ربیع الاول پہلی نشریات تھی ان کے بغیر ہماری. 7 ربیع الاول کو طیارہ حادثہ ہوا تھا, اور اس کے 5 دن بعد, آج سے 4 سال پہلے. کیونکہ بہت سارے دوست پوچھ بھی رہے ہیں کہ نشریات کب آگے کا شیڈیول کیا ہے, تو بس میں تقریباً 3:15 بج رہے ہیں صبح کے. ہم انشاءاللہ یہ ایک سیگمنٹ ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ کا, کہ جس میں ہمارے برادران انور ابراہیم برادران سے ہم کلام سنیں گے, محسن بھائی سے کلام, رسیم بھائی سے کلام. پھر وقفہ ہوگا بڑا مختصر سا 1-2 منٹ کا. اس کے بعد انشاءاللہ مناجات, جس میں ہمارے چاروں نعت خواں حضرات ماہ رمضان کی طرف پہ مناجات پیش کریں گے. پھر وقفہ ہوگا, اور اس کے بعد آخری سیگمنٹ میں درود و سلام اور دعا جناب مفتی سہیل امجدی صاحب. تو 3:15 بج رہے ہیں. آپ تقریباً سمجھیے کہ 4:15 سے 4:30 کے درمیان یہ نشریات اختتام پذیر ہوگی تقریباً اگلے 1 گھنٹے میں 4:30 تک تقریباً. اور کل ہم دوپہر 2 بجے سے پھر تقریباً رات 10 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. میں بغیر کسی تمہید کے, بس دامن وقت میں گنجائش نہیں زیادہ. بسم اللہ. جزاک خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. تشریف آوری کا شکریہ. بسم اللہ. آج کی رات کے حوالے سے ہی, چونکہ آمد کی گھڑیاں قریب ہیں, جی ہاں جی ہاں, اعلیٰ حضرت کا ایک بہت ہی معروف کلام ہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل عطا ہو کرتے ہیں. عطا ہو عطا ہو. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا. 12ویں
کا مجرا ہے سجدہ نور کا، اور 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا ہی سبحان اللہ۔ ایک اور مشہور زمانہ کلام، اور اس پہ تضمین حضرت پیر نصیر الدین نصیر گوللوی الرحمٰن، کہ تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، اور روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غیب داں تاج والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے والا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، اور اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، اللہ اللہ وہ امی وہ استاد کل، استاد کل مچ گیا جس کی بعثت سے مکے میں غل، رہبر انس و جاں منتہائے سبل خلق سے، اولیاء سے رسول خلق سے، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے
اللہ سبحان اللہ سب سے اولا ہمارا نبی. اور حاصل کلام شیر کہ در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. ارے کوئی دیتا ہو تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. جزاک اللہ, سلامت رہیے. کیا کہنا ہے سبحان اللہ. محسن بھائی کیا سنائیے گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا کلام چھڑا تو پھر میں اعلیٰ حضرت کے کلام سے واہ واہ چند اشعار پیش کرتا ہوں. لم جاتی نظیرو کفی نظر، لم جاتی خوشبوئے گیسوئے محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ، یہ سیوتی یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. سونگ لوں خوشبوئے گیسوئے محمد، وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ، یہ سیوتی یہ چمیلی، یہ گلے لالا و چمپا کا نکھار. جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگو سمن نافعہ ہوئے خطن باد چمن بوئے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار. انا فی عطشوں بسخا کاتم اے گیسوئے پاک ابر قدم، اے گیسوئے پاک ابر قدم برس. سبحان اللہ. رم جھم رم جھم برس ہارے، رم جھم رم جھم تو بود ادھر بھی گرا جانا. بس خام خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار سے راہ پڑا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. جناب وسیم وسیع صاحب. آج محمد آئے مورے گھر اللہ، آج محمد آئے
सुरमा सर पर ताजे वराफाना का आंखों में माँ जाग का सुरमा सर पर ताजे वराफाना का हुस्ने मुजस्सम अल्लाह हो मोहम्मद आए मोरे घर अल्लाह जी मोहम्मद दाई हलीमा कहती थी घर घर आज मोहम्मद आए मोरे घर मोहम्मद आए मोरे घर। और वसीम भाई अभी आपने हुजूर की सूरत के हवाले से जिक्र किया, शायर ने लिखा सुबह अज़ल है मुखड़ा उनका शाम अबद है ज़ुल्फ़ का साया सुबह अज़ल शाम अबद है जुल्फ का साया उनसे हुआ है क़ल्ब मुनव्वर आज मोहम्मद आए मोरे घर अल्लाह आज मोहम्मद आए मोरे घर। और क्या है खूबसूरत शेर मेहंदी लगाओ घर बस जाओ मन आंगन में नाचूं गाओ मेहंदी लगाओ घर बस जाओ मन आंगन में नाचूं गाओ तन मन चरण पर आज मोहम्मद आए मोरे घर अल्लाह जी मोहम्मद आए मोरे घर। आम नबी का राज दुलारा कितना अनोखा कितना प्यारा आम नबी का राज दुलारा कितना अनोखा कितना प्यारा चांद उतर आया है ज़मीं पर आज मोहम्मद आए मोरे घर अल्लाह जी मोहम्मद आए मोरे घर। दाई हलीमा कहती थी घर घर आज मोहम्मद आए मोरे घर अल्लाह जी मोहम्मद आए मोरे घर। अंजुम बेकस आपका मंगता भिक्षा दे दो जग के दाता अंजुम बेकसी आपका मंगता भिक्षा दे दो जग के दाता बूंद हूँ मैं और आप समंदर
محمد آئے مورے گھر آج محمد مرحبا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یہ جو گھڑیاں ہیں اس کا آپ نے حق ادا کرنے کی کوشش کی. حق تو ادا نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے پورا کوشش کی ہے کہ ان ساعتوں کا، یہ جو ساعتیں چل رہی ہیں اس وقت، ان کا لطف لیا جائے بھرپور. تو بس ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد دیکھیے ان ساعتوں سے زیادہ قبولیت دعا کی گھڑی کون سی ہوگی. ہم نے شب بھر آقا کی مدح سرائی کی ہے، تو پھر اس کا اپنے طور پہ ذرا کچھ خراج لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اسی ذکر کا جو کہ ہم نے شب بھر برپا کیا ہے ان ساعتوں میں، اب سحر کا وقت جب ہونے والا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب کا ہی واسطہ دیں اور دعا کریں. بہت لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، بہت لوگوں نے کہا ہے کہ آج آپ محفل سجائیں گے آقا کے نام کی. کسی نے اپنے والد کا کہا ہے، کسی نے والدہ کا کہا ہے، کسی نے خود کا کہا ہے، کسی نے صحت کے حوالے سے کہا ہے، کسی نے بیماری کے حوالے سے کہا ہے، کسی نے روزگار کے حوالے سے، کسی نے رشتوں کے حوالے سے، بہت سارے حوالوں سے. تو آئیے بس ایک وقفہ لیتے ہیں. ہمارے چاروں ثناخواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، مناجات کریں گے، دعائیہ کلام پڑھیں گے، تاکہ شب بھر جو ذکر کیا ہے اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. مناجات وقفے کے بعد. سب حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو اول الاولین ہے، آخر الاخرین ہے. یعنی ایسا اول ہے کہ جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا. آپ سب لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں دعاؤں کی درخواست کی ہے. بس میں نام لیے بغیر سب کے لیے، کچھ کے نام لے بھی لیے، سب کے لیے ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں. اور آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے دعا کیجیے. پہلے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی. کون خدا؟ اول الاولین آخر الآخرین. وہ خدا کہ جس کے دیکھنے سے ہم دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز ہیں. وہ خدا کہ جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں. اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور اپنی مرضی سے جیسا چاہا ایجاد کیا. ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق میں سے روزی مقرر کر دی. ہر ذی روح کے لیے. جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور اپنی مصلحت سے جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا. اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے. وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، کسی کو جواب دے نہیں ہے. لوگوں سے بہرحال باس پرس ہوگی. اے بار الہ، 12ویں شب سحر کے وقت حمد کرتے ہیں تیری، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں. ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے، حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا. وہ دن کہ جس دن کوئی دوست، وہ دن کہ جس دن کوئی دوست کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. معاف کری تو مولا معاف کری، معاف کری تو مولا معاف کری،
عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا نہ میں عمل کماوا نہ میں فرض نبھاوا پلے گڑ کوئی نہ جدوں سوچا شرماوا تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری سن عرض تو میری مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولی معاف کری چا سائیاں بول جو مندڑا بولی تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولی کر دے دور بلاواں صدقہ شاہ مدینہ نہیں میں جوگی نہیں میں نو عظمہ بینا جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی جڑی پل میں تو ہوئی مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کرینا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری اللہ اکبر.